مسلمانوں نے جب ہجرت کی مدینہ طیبہ میں تو اس وقت مسلمانوں کا اپنا کوئی پانی بھرنے کا کنواں نہیں تھا۔ مسلمان عورتیں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھیں تو وہاں پر بعض یہودیوں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تو مدینہ طیبہ میں انہوں نے تلواریں کھینچ لی کہ ان کی جرأت کیسی ہوئی یہودیوں کی کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال کریں۔ چنانچہ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ مسلمان غضبناک ہو رہے ہیں تو یہودیوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں اتنا ہی غصہ ہے اور اتنی دینی اہمیت دکھا رہے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا کنواں خرید لیں، ہمارے کنویں پر مسلمان عورتیں پانی بھرنے کے لیے نہ آیا کریں۔ بڑے عسرت کے دن تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بہت افسردہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے سودا کرے کہ مجھے وہ یہاں مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر دے دے اور میں محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت میں ایک کنواں عطا فرما دوں گا۔ تو ایک متبرک شخصیت اٹھی، وہ اس یہودی کے پاس گئی، اس کے منہ مانگے پیسے اس کو ادا کیے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے بئر روما یہ خرید لیا ہے اور میں مسلمان امت کے لیے اسے وقف کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ ذات سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ آج یہ ذکر اس لیے ہے کہ 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ عظیم شخصیت جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو پانی خرید کر دیا جب مسلمانوں کے پاس پینے کے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، 18 ذی الحج 35 ہجری میں مدینہ طیبہ میں جب کہ وہ خلیفۃ الرسول تھے، تیسرے خلیفہ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا اور وہ 40 دن تک بھوکے پیاسے اپنے گھر میں پڑے رہے۔ تو جب آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ اپنے گھر کے بالا خانے پر تشریف لائے اور آپ نے جو لوگ بلوا کر رہے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا لوگوں دیکھو، شریعت محمدیہ میں 3 آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ پہلا وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ دوسرا وہ شخص جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی کے قتل کرنے کا حکم نہیں اور تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو کہ میں نے تو اسلام سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام کے بعد کی تو بات ہی اور ہے، اور نہ ہی میں نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر آج تم لوگوں نے مجھے ناحق قتل کر دیا تو یاد رکھنا قیامت تک نہ تم کبھی اکٹھی نماز پڑھ سکو گے اور نہ تم کبھی اکٹھا جہاد کر سکو گے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کو شہید کیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان نہ تو اکٹھی نماز پڑھ سکیں گے نہ اکٹھا کافروں کے خلاف جہاد کر سکیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے، دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، لیکن دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کے عقد نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ آج تک جب سے کائنات بنی ہے اور انبیاء اور رسول دنیا میں آتے رہے ہیں، ان کے رشتے ہوتے رہے ہیں، آج تک کسی شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ پہلے آپ کے نکاح میں جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی، ان سے نکاح ہوا۔ جب حضور بدر میں تشریف لے گئے تو یہ بیمار تھیں تو آپ نے جناب عثمان سے کہا کہ تم مدینے میں رہ جاؤ اور تم بھی اس طرح ہوگے جیسے بدر میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ نے بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا۔ اور جب قاصد اس کی خوشخبری لے کر آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرما دی ہے
تو اس وقت جناب رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اللہ کا رسول اسلام بچانے کے لیے لڑتا پھر رہا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا۔ اس سے بڑھ کے رسول اللہ کی کوئی قربانیاں ہیں؟ پھر جنگ تبوک کا موقع آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جس جیش الاسرہ، یہ غریب مسکین لشکر کے لیے کچھ دے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، سارے گھر کا سامان لے آئے۔ عمر فاروق گئے، آدھا لے آئے آدھا چھوڑ آئے۔ آپ نے پھر خطبہ فرمایا تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں 1000 اونٹ بمائے پالان بمائے سامان ہدیہ کرتا ہوں۔ پھر بعض روایت میں کہ آپ نے 70 گھوڑے بھی دیے، پھر آپ نے 1000 اشرفیاں سونے کی، آج ان کی قیمت لگائیں تو کئی کروڑ روپیہ بنتی ہے، وہ آپ نے سرکار کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں۔ آپ ان کو اٹھاتے تھے، ہاتھوں میں اچھالتے تھے، فرمایا عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی کام کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے، اور جب سن 6 ہجری میں سرکار عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ فرمایا، حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کر قریش کو سمجھاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن قریش نہ مانے۔ تو یہ خبر اڑ گئی کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہم قتل عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ 1500 صحابہ نے آپ کے ہاتھ مقدس پر بیعت فرمائی کہ ہم یا بدلہ لیں گے یا سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں بیعت کر رہا ہوں، اس لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں آپ کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم جب ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ام کلثوم کا نکاح جناب عثمان سے کرنے کے لیے مجھے جبریل امین نے اللہ کی وحی دی ہے کہ اس کا جناب عثمان سے نکاح کر دیں۔ اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا بھی وصال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی، مختلف روایات ہیں عدد کے بارے میں، تو اور وہ یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا تب بھی میں عثمان کو دیتا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے اپنا کپڑا چادر مبارک کا تھوڑی سی جو ہے اپنے ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی تھی، جناب عثمان تشریف لائے تو آپ نے نیچے کر لی۔ تو پوچھنے پر آپ نے بتایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ عثمان کے حیا سے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جیسے وہ نبی اور وہ اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اتنی متبرک ہستی ان کو شہید کر دیا گیا، اور جب وہ قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اس وقت ان کو شہید کیا گیا۔ آج بھی ان کو بچانے کے لیے جناب سیدہ نائلہ جو ان کی بیوی تھی وہ آئیں، ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں، تو وہ قرآن مجید سنا ہے کہ آج بھی مصر میں پڑا ہوا ہے، وہ خون کے دھبے بھی وہاں پر ان پہ موجود ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کی یہ بد دعا تھی کہ قیامت تک مسلمان اکٹھے نہ ہو سکے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی متبرک ہستی، تیسرے خلیفہ، اسلام لانے کے چوتھی متبرک شخصیت ذو النورین، حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر شخص کا ایک رفیق ہوگا، ایک دوست ہوگا، اور عثمان جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ سلام اللہ۔